بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 159 باب العبد یعتق بعضہ، اور اس میں ہم سبق نمبر 158 کو ساتھ اگر جوڑیں تو اسی کا ہی یہ آگے تتمہ ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایک غلام کے اندر 3 شریک ہیں۔ ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا، دوسرے نے اس کے بعد پھر آزاد کر دیا، تیسرے نے کچھ بھی نہیں کیا، تو تیسرے کا نام ہو گیا ساکت۔ یہ ساکت جو ہے یہ ضامن بنائے گا مدبر کو، اور مدبر کو یہ کل غلام کی یعنی اصل قیمت کے ثلث کا ضامن بنائے گا۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی جب ایک نے مدبر بنا دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق میں جس طرح تجزی ہوتی ہے تو مدبر یعنی تدبیر میں بھی تجزی ہوتی ہے، تو لہٰذا بقیہ 2 حصے ابھی تک باقی ہیں لیکن ان میں نقصان آ گیا تھا، تو لہٰذا دوسرے دونوں شرکا کو یعنی ساکت کو اور دوسرے دونوں جو ابھی تک ساکت تھے، ابھی تک انہوں نے کوئی تصرف نہیں کیا تھا، تو ان کو 6 قسم کے اختیارات ملے تھے۔ اس میں ایک اعتاق کا بھی اختیار تھا، تو لیکن یاد رکھیں اعتاق کا اختیار اسی صورت میں ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ دوسرے شرکا کا حصہ فاسد نہ ہو، تو لیکن اگر اعتاق کے اندر جب دوسرے شرکا کا حصہ فاسد ہوگا تو اس صورت کے اندر پھر اعتاق والا بھی ضامن ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کو اختیار تو ملا ہے۔ تو یہاں پر یہی صورت ہے کہ مدبر بنا دیا ایک حصے کو، اس کے بعد دوسرے شریک نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے حصے کو آزاد کر دیا، تو آزاد کرنے کی وجہ سے بھی تو گویا کہ مدبر بنایا ہوا جو حصہ اس کا بھی نقصان ہوا کہ اب وہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اب ساکت نے تو مدبر سے اپنا ضمان لے لیا اور کل غلام کا 1 ثلث وہ مدبر نے یعنی مدبر بنانے والے شریک نے وہ ساکت کو دے دیا، یعنی 27 دینار اگر تھے تو اس میں سے 9 دینار دے دیا، آگے رہے گی 18 دینار۔ یہ اس کی کل قیمت ابھی اس غلام کی ہے۔ اب اس میں سے مدبر وہ معتق کو ضامن بنا رہا ہے، چونکہ مدبر کا حصہ کچھ نہ کچھ نقصان میں آگے ہے معتق کے آزاد کرنے کی وجہ سے، تو اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ ثم للمدبر ان یضمن المعتق ثلث قیمته مدبرا، پھر مدبر کے لیے یعنی جس نے مدبر بنایا اپنے حصے کو، اس کو پھر یہ اختیار ہے کہ وہ ضامن بنائے معتق کو، جس نے اپنے حصے کو آزاد کیا اس کو بنائے ثلث قیمت، غلام کی قیمت کے ثلث کا 1/3 کا، اس حال میں کہ وہ مدبر ہے۔ مدبر ہونے کی حالت میں جتنی اس کی قیمت ہے نا اس قیمت کا ثلث، اور مدبر ہونے کی حالت ہم نے بتایا کہ مدبر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ غلام کی قیمت کا 2 ثلث ہوتی ہے، تو لہٰذا غلام کی قیمت اگر 27 دینار ہم نے مقرر کی تھی تو مدبر کی قیمت بن جائے گی 18 دینار، تو 18 دینار کا ثلث یعنی 6 دینار، تو مدبر جو ہے وہ معتق کو 6 دینار کا ضامن بنائے گا، لأنہ افسد علیہ نصیبہ، کیونکہ معتق نے فاسد کیا ہے مدبر کے اوپر اس کے حصے کو مدبر ہونے کی حالت کے اندر، کیونکہ جب مدبر بنایا تو پہلے مدبر بنایا اس کے بعد آزاد کیا، تو لہذا جب آزاد کیا تو مدبر بنا ہوا جو حصہ ہے وہ فاسد ہوا، تو لہذا اس کی قیمت 18 دینار ہے، تو اس کا ثلث گویا کہ معتق سے لے گا۔ والزمان یتقدر بقدر المتلف، فرماتے ہیں کہ زمان وہ ہلاک ہونے والی جو چیز ہے اس کی قیمت کی بقدر ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہلاک ہوا ہے یا نقصان آیا ہے وہ مدبر ہونے کی حالت کے اندر جو حصہ ہے اس کے اندر آئے۔ وقیمت المدبر ثلثا قیمتہ قنا، کہتے ہیں کہ مدبر غلام کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اسی غلام کے اصل غلام ہونے کی حالت کی قیمت کا 2 ثلث ہوتی ہے، جیسے فقہا فرماتے ہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اصل غلام ہونے کی حالت کی قیمت کا نصف ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں اس کی جتنی خدمات ہوتی ہیں، مدبر ساری زندگی جتنی خدمات کرے گا مولا کی تو اس خدمت کی بقدر جتنی اس کی قیمت بنتی ہے، تو لیکن یہ راجح یہ ہے کہ اس کی قیمت کا
2 ثلث ہوتی ہے. 1 ثلث گویا کہ وہ مدبر بنانے کی وجہ سے وصیت کے طور پر کٹ جاتا ہے اور بقیہ 2 ثلث اس کی قیمت ہوتی ہے. لہذا 2 ثلث جو پیچھے رہ گئے تھے اس 2 ثلث کو کا بھی پھر آگے 1 ثلث وہ مدبر بنانے والے نے جا کر آزاد کرنے والے شریک سے لینا ہے. ولا یضمنہ قیمت ما ملکہ بالزمان من جہت الساکت. متن کے اندر یہ فرمایا تھا کہ مدبر جو معتق کو ضامن بنائے گا مدبر ہونے کی حالت کی قیمت کا کی ثلث کا، تو فرمایا ولا یضمنہ الثلث الذی ضمنا، اس ثلث کا ضامن نہیں بنائے گا معتق کو جس کا ضامن یہ مدبر خود ہوا تھا ساکت کے لیے، کیونکہ ساکت کے لیے اس نے خود ضمان دیا تھا نا 27 دینار میں سے 9 دینار یعنی 1 ثلث اٹھا کر. تو وہ جو 1 ثلث اس نے لیا ہے وہ گوئے کہ اس کا اپنا ہو گیا ہے، وہ اس کا وہ مالک ہو گیا ہے. لہذا اس کا ضمان اس نے جا کر نہیں لینا معتق سے. لہذا یہ جا کر فرماتے ہیں کہ ساکت سے نہیں لینا جس کا وہ مالک ہوا ہے، کیونکہ دلیل دیتے ہیں کہ حالانکہ ہوتا تو یہی ہے کہ جب یہ ضمان دے رہا تھا ساکت کو تو ساکت والا حصہ بھی اس مدبر جو شریک ہے اس کے حصے میں آ گیا تھا، وہ ایک اس کے پاس کل 2 حصے ہو گئے تھے. تو یہ ملکیت بھی اس کی مستند ہو گئی ہے، یہ ملکیت بھی اس کی اصل ملکیت کے ساتھ مل گئی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 2 ثلث کا ضامن بنا تھا معتق کو، کیونکہ معتق نے اپنا حصہ آزاد کرنے کی وجہ سے اس مدبر کے 2 ثلث کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ثلث ساکت سے اس کی ملکیت میں آیا ہے یہ ثلث وہ ٹھیک ہے مستند تو ہوا، منسوب تو ہوا اس کی ملکیت کے ساتھ، لیکن یہ چونکہ ضمناً ہوا ہے ظاہری طور پر تو ابھی گویا کہ اس کی ملکیت میں آیا نا، یعنی آزاد کرنے کے بعد جب اس نے ضمان دیا ہے تو اس وقت اس کی ملکیت میں یہ حصہ آیا ہے، پہلے سے تو نہیں تھا. لیکن بعد میں ہم نے ضمناً یہ کہہ دیا کہ یہ حصہ بھی منسوب ہو چکا ہے اس کے شروع کے جو پہلا حصہ ہے اس کی طرف، تو یہ ضمناً ہوا ہے. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو من وجہ یہ اس کی ملکیت میں آ چکا تھا اور من وجہ ابھی تک نہیں بھی آیا، کیونکہ زمان اس نے بعد میں دیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ساکت والے سے اس کی ملکیت میں آئے. تو گویا کہ معتق نے آزاد کرتے وقت اپنے حصے کو مدبر بنانے والے کے صرف ایک حصے کو نقصان پہنچایا ہے جس کو اس نے مدبر بنایا تھا، دوسرا حصہ جو ساکت سے آیا اس کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ بہت باریک بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ مِلْكَهُ کہ یہ جو مدبر جو ہے شریک اس کی جو ملکیت ابھی ساکت کی طرف سے اس کو ملی ہے، ساکت کو جب اس نے ضمان دیا تو اس سے جو ملی ہے وہ ثبت مستندن، وہ ملکیت ثابت ہوئی ہے مستند ہو کر، یعنی منسوب ہوئی ہے کس طرف، یعنی جس وقت یہ اس کو مدبر بنا رہا تھا گویا کہ اسی وقت ہی اس ساکت والے حصے کا بھی وہ مالک بن گیا تھا. یعنی ظاہری طور پر تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ ملکیت ادھر جا کر مل جائے گی، لیکن من وجہ ہے یہ، لہذا بلہذا ثابت من وجہ دون وجہ. فرماتے ہیں کہ یہ من وجہ ثابت ہے، یہ ملکیت من وجہ ثابت نہیں ہے، کہ من وجہ تو یہ اس کی ملکیت ہے گویا کہ شروع سے ہی اس کی ملکیت ہے، ساکت والے سے بھی اس کی ملکیت ہے، 2 ثلث کی ملکیت میں ہے، لیکن من وجہ نہیں ہے کیونکہ زمان بعد میں دیا ہے. تو زمان جب بعد میں دی تو اس تحصیل سے دیکھا جائے تو بعد میں ہے یہ ملکیت. لہذا فلا یظہر فی حق تضمین، لہذا ضامن بنانے معتق کو ضامن بنانے کے حق میں یہ والی ملکیت ظاہر نہیں ہوگی. ویسے تو ظاہر ہوگی لیکن ضامن بنانے کے حق میں یہ ظاہر نہیں ہوگی. لہذا ضامن بناتے وقت یہ مدبر معتق کو صرف 1 ثلث مدبر ہونے کی حالت کا جو تھا وہ اسی کا ہی ضامن بنائے گا. والولاء بین المعتق والمدبر اثلاثا. اب اس غلام کی ولا کس کو ملے گی، یعنی میراث کس کو ملے گی؟ فرماتے ہیں وہ معتق اور مدبر کو ملے گی، کیونکہ ساکت تو بیچ میں سے نکل گیا نا، اس کا حصہ تو مدبر کی ملکیت میں آ گیا نا، کیونکہ اس نے زمان دیا تو اس کی ملکیت میں آ گیا، اور 2 حصے اس کے ہو گئے اور معتق کا 1 حصہ ہو گیا. تو لہٰذا ان کے درمیان 3 حصے کیے جائے گا، 2 حصے مدبر کی ولا کو ملے گی یہ ولا اور 1 حصہ معتق کو ملے گی. ثلثاء للمدبر والثلث للمعتق لأن العبد عتق على ملکہما، کیونکہ یہ غلام آزاد ہوا ہے ان دونوں کی ملکیت کے اوپر، على هذا المقدار، اسی مقدار پر.
وَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّدْبِيرُ مُتَجَزِّيًا، یہاں سے صاحبین کا قول شروع ہو گیا۔ صاحبین کا مسلک پیچھے متن میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ العبد کلہ للذی دبرہ اول مرۃ، کہ جس نے سب سے پہلے تین شریکوں میں سے ایک شریک نے جس کو اپنے حصے کو مدبر بنایا ہے، تو یہ سارے کا سارا غلام اس مدبر کو ہو گیا، کیونکہ ان کے ہاں تدبیر کے اندر بھی تجزی نہیں ہوتی اعتق کی طرح، لہذا سارے کا سارا غلام اس کا ہو گیا۔ اور بعد میں جس شریک نے آزاد کیا ہے اس کی آزادی بھی باطل ہوگی، کیونکہ مدبر بن گیا نا، سارے کا سارا غلام مدبر بن گیا، تو مدبر کو آزاد کرنا درست ظاہر ہے کہ جس کا ہے وہی اس کو آزاد کر سکتے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، لہذا آزادی بھی باطل ہوگی۔ اب یہ جو پہلا شریک ہے جس نے مدبر بنایا اور سارا غلام مدبر بن گیا، اس نے گویا کہ دوسرے دونوں شریکوں کے حصے کو فاسد کر دیا، لہذا دوسرے دونوں شریکوں کا جو کل حصہ ہے اس کو وہ ضامن بن جائے گا۔ ثلثی قیمتہ لشریکیہ موسرا کان او معسرا، اس کو اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب صاحبین کے نزدیک تدبیر کے اندر تجزی نہیں ہوتی تو سارا کلہ مدبرا للمدبری، تو سارے کا سارا غلام یہ مدبر بن جائے گا، کس کے لیے؟ مدبر کے لیے، مدبر یعنی مدبر بنانے والا۔ وقد افسد نصیب شریکیہ، پھر چونکہ اس نے اپنے دونوں شریکوں کے حصے کو فاسد کر دیا، لما بیان، جیسے ہم نے قبل میں ذکر کیا، فیضمنہ، بس یہ دونوں شریکوں کے حصے کا ضامن ہو جائے گا۔ اب ضامن ہوگا تو امیر ہے پھر بھی ضامن، غریب ہے پھر بھی ضامن۔ فرماتے ولا یختلف بالیسار والاعسار، امیر ہونے سے یا غریب ہونے سے یہ زمان اس سے ختم نہیں ہوگا یا تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ لأنہ زمان تملک، ہم نے ضرور بیان کیا کہ یہ زمان تملک ہے، یعنی کیونکہ مدبر غلام بنانے کی وجہ سے اس نے سارے کے سارے غلام کو اپنی ملکیت میں لے آیا، کیونکہ تدبیر کے اندر تجزی نہیں ہوتی، سارے کا سارا اس کی ملکیت میں آ گیا۔ تو جب اس کی ملکیت میں آ گیا تو یہ زمان تملک ہوا کہ اس کے عوض میں کچھ چیز اب اس کو دینی پڑے گی، کیونکہ غلام سارا اس کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ تو وہ اشبہ الاستیلاد، یہ استیلاد کی طرح ہو گیا کہ مشترکہ باندی میں سے ایک شریک نے کہا کہ بھئی یہ میری ام ولد ہے، تو لہذا ام ولد ہے تو یہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی ساری کی ساری، تو دوسری شرکاء کو اس نے زمان دینا ہے، چاہے یہ امیر ہو یا غریب ہو۔ بخلاف الاعتاق، بخلاف اعتاق کے، کہ اعتاق کے اندر اگر کوئی ضامن بنے گا تو وہ زمان افساد ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے بھی چیز چلی جاتی ہے، آزاد کرنے کی وجہ سے دوسروں کی ملکیت بھی اس سے وہ چلی جاتی ہے، تو لہذا وہ زمان افساد ہوتا ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر بندہ غریب ہے تو پھر غلام سے صحیح لے لو، اگر بندہ امیر ہے تو پھر اسی سے زمان لے لو، تو وہ پھر غریب اور امیر ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لیکن زمان تملک نہیں ہوتا۔ لأنہ زمان جنایت، فرماتے ہیں اعتاق جو ہوتا ہے وہ صرف زمان جنایت ہوتا ہے، اس میں خود آزاد کرنے والے کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا، صرف ایک جنایت ہوتی ہے۔ والولاء کلہ للمدبر، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولا ساری سے مدبر کیونکہ جب اس نے ایک حصے کو مدبر بنایا تو سارا حصہ ہی مدبر بن گیا، تو اب سارے کا سارا وہ خود لے لے گا اور اس نے زمان دینے ہیں دونوں شریکوں کو، تو لہٰذا ولا بھی اسی کو ملے گی۔ وہذا ظاہر، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ تفصیلی مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچا، جس کے اندر یہ خلاصہ تھا کہ تین شریک ہیں، ایک نے مدبر بنا دیا، دوسرے نے اس کے بعد آزاد کر دیا، اور تیسرے نے کچھ بھی نہیں کیا، تو لہٰذا جو خاموش ہے وہ مدبر کو ضامن بنائے گا کل قیمت میں سے ثلث کا، اور جو مدبر ہے وہ موتق کو ضامن بنائے گا، جو بقیہ قیمت بچ گئی ہے 2 ثلث اس کے 1 ثلث کا، تو اس طریقے سے کر کے یہ ہو جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان کے ہاں تدبیر میں تجزی ہوتی ہے۔ صاحبین کے نزدیک سارے کا سارا مدبر بن گیا ہے وہ ایک شخص کا، اور وہ جو شخص ایک شریک ہے جس نے مدبر بنایا اپنے حصے کو، وہ پھر دوسرے دونوں شریکوں کو ضمان دے گا ان کے دونوں حصوں کا۔ تو یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ اس میں بھی راجح اور مفتبی قول اگر آپ فتاوی کی کتب کو دیکھیں گے تو وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔